حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ کائنات سے زیادہ سرکار کا شبیہ دیکھا ہی نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ زہرا کلام کر رہی ہے یہ خود محمد کلام کر رہے ہیں, زہرا چل رہی ہے یہ خود رسول اللہ چل رہے ہیں. اور پھر اینڈ پہ کمال کر گئی, کہتی ہیں یہ تو میں نے خود دیکھا, اذا کانت دخلت الیہ قام الیہا. فرماتی ہیں جب سرکار کے پاس زہرا پاک آتی تو مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے. آپ پوری تاریخ اسلام, پورا لٹریچر آف اسلام دیکھ رہے ہیں, حضرت ابو بکر سے لے کر بلال حبشی تک کسی صحابی کے لیے سرکار کبھی کھڑے نہیں ہوئے. یہ سیدہ کائنات کا مرتبہ ہے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. فرماتی ہے سرکار کھڑے ہو جاتے اور پھر کھڑے ہی نہیں ہوتے بلکہ اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی چومتے اور پیشانی بھی چومتے. فرفاجلسہا فی مجلسہ, پھر اپنی مسند پہ بٹھا دیتے. کون پہنچے ان کے مقام کو, کون پہنچے؟ یہ لوگوں نے بھول بھلائیوں میں ڈالا اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, لوگوں کو بات ہی نہیں کرنی آئی. بات تو علامہ محمد اقبال نے کی ہے, اور اقبال نے جب کی ہے نا سید پاک کی بات تو کمال کر دیا. انہوں نے کہا ہر بندے کی جو عزت ہوتی ہے نا کسی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے, لیکن اقبال نے کہا آؤ تمہیں بتاؤں, ایک مریم ہے اور ایک زہرا ہے دونوں بطول ہیں, دونوں. توجہ, اقبال کہتا ہے دونوں ہی بطول ہیں, لیکن آؤ تمہیں بتاؤں ان دونوں میں فرق کیا ہے. توجہ, اقبال کہتا ہے, اقبال نے جب سیدہ کائنات پر بات کی کمال کیا. وہ کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. کہتے ہیں لوگوں یہ جو مریم ہے جس کے قصیدے رب نے قرآن میں کہے ہیں, اس کو یہ جو شانیں ملی ہے نا اس کی ایک ہی نسبت ہے, کیا عیسیٰ دی ماں ہے. مریم یک از نسبت عیسیٰ عزیز. لیکن وہ کہتے ہیں جو زہرا پاک ہے نا ان کو تین نسبتیں حاصل ہیں. از سے نسبت حضرت زہرا عزیز, اور تینوں نسبتیں سننا اور اقبال کا عشق چیک کرنا. میں کہتا ہوں لوگ اقبال کرتے ہیں, اقبال نے اپنی مرضی دا نہ پڑھو, اقبال نے انج بھی پڑھو جنہوں نے اہل بیت دا ذکر کیتا. اقبال دیکھیں پہلے جملے میں اس نے کیا, پہلی نسبت وہ کہنے لگا نور چشمے رحمت سب جہانوں کے لیے رحمت ہے نا, اس کی آنکھوں کے نور کا نام زہرا, جو پہلوں کا بھی امام ہے اور آخریوں کا بھی امام ہے. اور دوسری نسبت مومن تے منافق دی پہچان ہے جو اقبال نے کی. وہ کہتا ہے بانوئے تاج داری حل عطا, بانوئے تاج داری حل مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا. میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے علی دنات ایڈا ٹھلا بول ہی نہیں سکتے. حیدر علی اور مولا بولے گا, حیدر علی اور مولا بولے گا. عشق علی میں پاک لہو کا, گندے دا نہیں, عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ بولے گا. حیدر علی اور مولا بولے گا. عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ بولے گا. اور ایمان کی دشمن ہوتی ہے بغض علی کی بیماری, اور جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا. یہ بول رہے ہیں نا کہ سوشل میڈیا پہ سمجھ نہیں آن رہی, وہ اصل چیز علی دا بغض ہے. وہ سمجھ نہیں آندی کہ میں کی کہنا تھے کی نہیں, وہ لوگوں کے اوپر سے گزر رہی ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو اقبال کہتا ہے بانوئے تاج داری حلتا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا. کہتا ہے بیوی دیکھو کس کی ہے کہ وہ علماء میں کھڑا ہو جائے تو اس سے بڑا عالم کوئی نہیں, پہلوانوں میں کھڑا ہو جائے تو پہلوان کوئی نہیں, داناؤں میں کھڑا ہو جائے تو علی کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا. یہ اس کی بیوی ہے. اور تیسری نسبت قربان جاؤں اقبال پر. اقبال نے کیا کہا, اقبال کہتا ہے مادریاں مرکز پر
کہتے ہیں عشق کے پرکار کا جو مرکز ہے نا حسین ابن علی شاہ سوار کربلا، اس کی ماں کا نام زہرا ہے، جو عشق کے قافلے کا سالار ہے، مادریاں قافلہ سالار عشق، عشق کے قافلے کے سالار کی ماں کا نام زہرا ہے۔ اور یارہ در تو یہ 3 شعر ہے نا، اقبال نے اس کے آگے بھی بڑا لمبا کلام لکھا، بڑا آگے لکھا، لیکن لکھتے لکھتے نا اینڈ پہ اقبال نے اینڈ پہ جو کیا ہے نا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ کلام پورا سنانے کا تو ٹائم ہی نہیں۔ اقبال نے اسی کلام کے اینڈ پہ کہا، کہنے لگا رشتہ آئین حق زنجیر پا، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش کردید میں سجدہ بر خاک باشید میں۔ اور تو یہاں پر اقبال ختم کرتا ہے کہ میرے پاؤں میں اگر شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی اور میں نے اگر آپ کے بابا کا کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو لوگ کعبے کی سمت سجدہ کرتے ہیں، اقبال آپ کی تربت کو سجدے کرتا، لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، اقبال آپ کی تربت کا طواف کرتا۔ اور میں نہیں جانتا، میں نے جب اقبال کا یہ پڑھا نا شعر کہ تو تربت کو سجدے کرتا، میں نے کہا اقبال پھر ساڈی بھی سن لے، جے ارسلان شاہ دے پیر دے وچ بھی شریعت دیاں زنجیراں نہ ہوندیاں تو تو نے جتنی اعلیٰ سوچ پیش کی ہے ارسلان شاہ تیری قبر پہ آ کے سجدے کرتا، تو نے اتنی بڑی بات کر دی کہ پھر میں تربت زہرا کو سجدے کرتا اگر میرے پاؤں میں شریعت کی۔ کیا کہنا اقبال کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اور اقبال تیری سوچ کو ہمارے کروڑوں سلام ہو کہ تو نے اتنی بات کر دی۔ 3 نسبتیں بیان کی ہیں، اب میں آپ کو مزیدار بات بتاتا ہوں اور اللہ کرے آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ کسی کی بھی بیٹی ہو نا مسلمان کی، وہ اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ دھیاں کی ہوندیاں نے جنہاں کو تھی قبر آ جاندے ہو اللہ منڈا ہی چاہیے، لیکن اصل میں یہ کیا ہوتی ہیں؟ رحمت۔ ہر بیٹی اپنے مسلمان کی بیٹی اپنے باپ کے لیے کیا ہے؟ رحمت۔ بول چھڑو چک دے کیوں؟ رحمت ہوتی ہے۔ اور اپنے شوہر کے لیے آدھا ایمان ہوتی ہے۔ حضرت توجہ کرو، میں بڑی میں ایک درویش کی بات کرنے لگا ہوں، میری بات تو ہے ہی نہیں، میں نے ایک درویش سے سنی ہے اور آپ کو سنانے لگا ہوں۔ سمجھ آ جائے تو آپ کا نصیب، نہ آئے تو تہاڈی مرضی، تہاڈے نصیب۔ بات یہ ہے بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، شوہر کے لیے آدھا ایمان ہوتی ہے، اور اپنے بچوں کے لیے اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ اب جس بیٹی کی ہم بات کر رہے ہیں تو کیسی مزیدار بات ہے کہ یہ کیسی رحمت ہے جو رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت بنتی ہے۔ رحمت للعالمین کے گھر میں اترنے والی رحمت کو زہرا کہتے ہیں۔ رحمت للعالمین کے گھر میں اترنے والی رحمت کو فاطمہ کو زہرا کہتے ہیں۔ اور عورت اپنے شوہر کے لیے آدھا ایمان ہوتی ہے، لیکن جس کا شوہر خود ہی کل ایمان ہو، کئی لوگوں کو یہ ہضم ہی نہیں ہوتا۔ یہ جب ابن ود کے مقابلے میں جڑا بڑیاں ٹیشیاں میں غزوہ خندق میں کہتا لے آؤ 1000 آدمیوں کو اکیلا لمیا پانا اللہ، کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ سرکار نے مولا علی کو جب بھیجا نا تو کہا یا اللہ آج میں پورے کے پورے اسلام کو اور پورے کے پورے ایمان کو، کل ایمان کو کفر کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں۔ تو جو خود کل ایمان ہے، اور اس دن جو حضرت مولا علی نے تلوار چلائی سرکار نے بھی کہا ضربت علی ھذا الیوم خیر من الثقلین، علی دی گل تے اگلے جمعے ہوئی نا جشن مولود کعبہ دے، لیکن جو عورت اپنے شوہر کے لیے آدھا ایمان ہوتی ہے تے جڑا کل ایمان دا ایمان بن جائے۔ اور توجہ کرو یار، دو اور تیسری ہر ماں کے قدموں میں اس کے بیٹے کی، لیکن یہ کیسی ماں ہے کہ جنت کے سرداروں کی اپنی جنت بھی آدھے قدمہ دیتے ہیں اللہ کی۔ اور ایک بات سنیں جو میں آپ کو سنانے لگوں، 2 قسم کی روایات ہیں اور اس کو طبرانی شریف میں روایت کی ہے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت مولا علی بھی مسکرا رہے تھے اور سیدہ کائنات بھی مسکرا رہی، یوں سمجھ لیں کہ دریائے ولایت بھی اور دریائے عصمت بھی مسکرا رہا۔ اور سرکار جب پہنچے نا اندر تو انہوں نے مسکرانا چھوڑ دیا، تو سرکار نے کہا کیا بات ہے؟ تو حضرت مولا علی کا توجہ، مجھے یہ روایت سن کے بڑا ہی مزہ ہے۔ حضرت مولا سے پوچھا کیا ہوا ہے، کیوں مسکرا رہے تھے؟ تو قال علی، حضرت مولا علی بولے
سنیوں کے پیر بولے قال علی یا رسول اللہ ایما احب الیک انا ام فاطمہ. یا رسول اللہ ہم دونوں بات کر رہے تھے, فاطمہ کہتی تھی میرے بابا جان کو مجھ سے زیادہ پیار, اور میں کہہ رہا تھا نہیں زہرا لہمو کا لہمی تے میرے ہستے کی ہے, میں انہوں دا گوشت تھا, میں پیارا ہوں. تو یا رسول اللہ ہم دونوں تو اس بات میں مسکرا بھی رہے تھے, باتیں بھی کر رہے تھے کہ سرکار کو پیارا علی ہے. زہرا کہتی تھی نہیں زہرا ہے. تو یا رسول اللہ آجا تجھی دس چاہو نا انا ام فاطمہ, میں پیارا ہوں یا فاطمہ پیاری ہے. توجہ. تو سرکار نے کیا کہا, قالا فاطمہ تو احبو الیکا احبو منکا, علی تیرے مقابلے میں نا فاطمہ مجھے پیاری ہے. ایسے حدیث مکمل نہیں ہوئی, یا بڑے بڑے محدثین بھی حدیث کی تشریح کرنے بیٹھ جائے نا تینو یہ محمد کا کلام ہے. رب جدو بولدا حضور وچوں بولدا, وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کہنے لگے احبو الیہ قال فاطمہ تو احبو الیہ منک علی, فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے. لیکن یہاں پر بات چھوڑی نہیں اور کہنے لگے علی انت اعز الیہ منہا, فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری لگتی ہے اور فاطمہ سے زیادہ میں تمہاری عزت کرتا ہوں. سیدہ زہرا پاک کے لیے احب کا لفظ بولا اور حضرت مولا علی کے لیے اعز کا لفظ بولا. تے عزت کدی کیتی جاندی ہے, او بولو یار, عزت ہوتی کیتی جاندی ہے جہدے نال پیار ہو. کہا فاطمہ سے زیادہ پیار کرتا ہو تو تیری ادھے نال بہت عزت کرنا. اب علماء پکڑ کے بیٹھ جائے سر, اس جملے کی معنی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. گل یہ ہوئے گی کہ ایک جگر دا ٹکڑا دے گا پورے وجود ہی ٹکڑا ہوگا. لہمو کا لامی, جسموں کا جسمی, دموں کا دمی. اور یاد رکھنا ایک بات, حضرت مولا کائنات کی جو عظمتیں ہیں نا زمین سے لے کر آسمان تک پر چھڑو مقدیاں نہیں, لیکن اللہ کی قسم ہے یہ میرا نظریہ, ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو, آپ کی بڑی عظمتیں ہیں لیکن آپ کی جو کائنات کی سب سے بڑی عظمت ہے وہ یہ ہے کہ آپ شوہر بطول ہیں. سب سے بڑی شان کہ آپ شوہر بطول ہیں, اور آپ کے نسب آپ سے پھر رسول اللہ کی اولاد چلی اور یہ سارا معاملہ ہوا, یہ آپ کی سب سے بڑی عظمت ہے. اور آخری یہ جو روایت ہے یار تانوں سن کے ٹھنڈ نہ پئی تو تسی بھی آ کے شاعری کی سنایا سا جی, یہ بات سنیں جو میں سنانے لگا. ایک دن حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا, اس نام پر نا اپنا سر اور آنکھیں جھکا لیا کرو. یہ جب قیامت والدن آئیں گی نا, کہ ایک حدیث ہے صحیح کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ ایک آواز آئے گی, یا اللہ نوح علیہ السلام کی بیٹیاں گزرنا چاہتی ہیں. رب کہیں گی گزر جائیں, رب کہے گا گزر جائیں. پھر آواز آئے گی یا اللہ یعقوب کی بیٹیاں, اس کی پوتیاں گزرنا چاہتی ہیں, گزر جائیں. مختلف انبیاء کا نام لیا جائے گا. پھر اچانک اس فرشتے کی زبان بھی کانپے گی, یا اللہ محمد کے جگر کا ٹکڑا گزرنا چاہتا ہے. زہرا اس کلی کو کہتے ہیں جس کو کچھ نہ تکیہ ہی نہ ہوئے, کلی بند ہوتی ہے نا, اندر سے کسی کو نظر نہیں آتی. اور اعلیٰ حضرت نے کہا جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے, اس کی نزہت پہ لاکھوں سلام.